صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں العقیدۃ الطحاویہ کی روشنی میں اہل سنت کے عقائد بیان کر رہا تھا، اور سارے عقائد کو بیان کرنا تو بہت زیادہ وقت کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں خاص جو عقائد ہیں وہ اس میں سے آپ کی خدمت میں انہیں بیان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے توحید اور رسالت کے بارے میں جو بنیادی عقائد تھے وہ بیان ہو گئے۔ آج کچھ میں دوسرے عقائد قرآن مجید کے بارے میں کچھ آخرت کے متعلق وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ، اس سے بھی پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی قرآن مجید کسے کہا جاتا ہے اہل اسلام کے نزدیک، تو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ باطل عقائد کے حامل کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کی جو تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں طے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا
بلا شبہ تھا۔ اس میں 4-5 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ القرآن و کلام اللہ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی کچھ وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ القرآن و کلام اللہ المنزل علی الرسول، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا۔ یعنی اللہ کا کلام تو صحائف بھی تھے جو انبیاء پر نازل ہوئے، اور تورات و انجیل بھی تھی، لیکن وہ قرآن نہیں تھی۔ قرآن وہ ہے المنزل علی الرسول، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ المکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک کتاب لکھ لے اور پھر وہ یہ کہے کہ جی یہ قرآن مجید ہے، تو وہ قرآن نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ المکتوب فی المصاحف، جو ہمارے پاس کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے اور شرق و غرب میں لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے جو قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا، اس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جناب قرآن مجید کے محفوظ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا ہر چھپا ہوا نسخہ محفوظ ہے۔ کمپوزنگ کی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا جی اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ محفوظ ہے۔ یہ بات بالکل اسلامی قطعیات کے خلاف ہے۔ کمپوزنگ کی غلطی ہو جانا یہ حفاظت قرآن کے منافی نہیں ہے۔ یعنی قرآن سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں اگر قرآن مجید میں ایک لفظ، ایک آیت غلط چھپ گئی، بالفرض چھپ گئی، اور دنیا نے اسی کو قرآن سمجھا کہ بھی یہی قرآن ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ حفاظت قرآن کے منافی ہے۔ لیکن اگر ایک غلطی چھپ گئی ہے اور ہر بندہ بتاتا ہے کہ غلط چھپ گیا ہے، تو یہ حفاظت قرآن کے منافی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں تورات ہے یا انجیل ہے، اب ان میں تعریفات ہو گئی، ٹھیک ہے، اس پر بھی ڈیبیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یعرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس میں تعریف کر دیتے ہیں، تو کسی مسلمان کو کم از کم اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو کچھ بھی چھپ گیا تو اس کو ہی تورات سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور اسی کو انجیل سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، کیونکہ جو تعریف کی گئی اس کو بھی لوگوں نے مان لیا کہ یہ اصل اللہ کا کلام ہے۔ جبکہ اگر قرآن، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حفاظت قرآن کا ایک مظہر ہے کہ ایک کتاب ہے نا، وہ جتنی مرتبہ بھی چھپ جائے اس میں لفظی غلطیاں رہ جاتی ہیں، بہت کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی ایک کتاب اگر آپ فرض کریں کہ کئی سالوں سے چھپ رہی ہے، بار بار چھپ رہی ہے،
اس میں بھی لفظی غلطیاں رہ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی کتاب بغیر غلطیوں کے چھپتی ہے تو وہ صرف میرے رب کا کلام ہے. یہ حفاظت قرآن کا ایک مظہر ہے، ورنہ کتابوں میں غلطیاں رہ جاتی ہیں. اچھا، اگر بالفرض کسی نسخے میں کوئی غلطی ہو جائے، کمپوزنگ کی وجہ سے ہو جائے، سیٹنگ کی وجہ سے ہو جائے، تو اس غلطی کو کوئی بھی قرآن نہیں کہتا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہر بندہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ قرآن کیسے ہو گیا؟ ترکی کا جو بادشاہ تھا جس پر یہ خبر سوار ہو گیا تھا کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے سارے نسخوں کو نظر آتش کر دو. پھر وہ گزرا ایک بازار سے، تو ایک چھوٹا سا بچہ قرآن مجید زبان نہیں پڑھ رہا تھا، حافظ تھا، وہ نظر آتش بھی کر دیا. تو ان بچوں کے سینوں سے میں قرآن کیسے نکالوں گا؟ تو قرآن کو میرے رب نے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے. اگر بالفرض کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو بچہ بچہ آگے بیان کرتے ہیں جس میں غلطی کا کوئی شبہ نہیں ہوتا. یعنی بہت سی چیزیں میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ اللہ کے کلام سے کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی. میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے استنبول کا شہر نہیں دیکھا، لیکن اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ استنبول کا شہر موجود ہے. اتنے لوگ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتے، اس کو نقل متواتر کہا جاتا ہے. تو قرآن وہ ہے جو نقل متواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. یہ جو تعریف کی جاتی ہے نا کسی چیز کی، وہ ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھ کے کی جاتی ہے. یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض قراءات ایسی ہیں جو قراءت شاذہ ہیں، اس کو تفسیر کے لیے پڑھا گیا. مثلا خاتم النبیین جو ہے نا، قرآن مجید کے الفاظ میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کی ایک شاذ قراءت ہے وختم النبیون. یہ شاذ قراءت ہے اور یہ تفسیری پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے. تو قراءت شاذہ کو قرآن نہیں کہا جائے گا، قرآن قراءت متواترہ کو کہا جائے گا جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. اسی طریقے سے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ جو ارجلکم ہے نا، اس کی ایک شاذ قراءت وہ ہوتی ہے جو کسی ایک بندے کا قول ہوتا ہے اور وہ تفسیری پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، قرآن اس کے نزدیک بھی وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر ارجلکم کو ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے. یہ جو جر ہے نا اس پر لام پر، یہ روس کی وجہ سے ہے، اس کو جار کا یعنی پڑوس کا جر کہتے ہیں. یہ قرآن نہیں ہے، قراءت شاذہ قرآن نہیں ہے. اور اگر کسی گمراہ فرقے نے کوئی اپنے پاس کتاب لکھ کے رکھ لی ہے اور اسے وہ قرآن کہتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے جسے مشرق سے مغرب تک دنیا جس کی تلاوت کرتی ہے اور جو قراءت متواترہ سے ہم تک پہنچا ہے، جیسے ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. اور سامعین محترم، قرآن مجید کی حفاظت اس طرح کی گئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کی جو کتابت ہے وہ بھی بندے نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی، وہ بھی منقول ہے. جس طریقے سے ہوتی آئی ہے نا اسی طریقے سے کرنی ہے. مثلا رب العالمین، اب عالمین کو
آپ عین کے بعد الف سے بھی لکھ سکتے ہیں اور عین کے اوپر کھڑی زبر سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے لکھنا ویسے ہے جیسے قرآن میں ہے. یعنی قرآن مجید کی کتابت بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی. اور اگر قرات کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں تھوڑا سا وقف کیا ہے تو وہاں پر وقف کرنا ہے، اگر ہمیں اس کی وجہ سمجھنا ہے. جیسے کلا بل ران علی قلوبہم، یہ ران کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں قراء حضرات، کیونکہ سرکار نے یہاں وقف کیا تھا تھوڑا سا، حالانکہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا جن لوگوں نے اب اس کی قرات کو یا کتابت کو اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا ہے نا، ان لوگوں نے ایک ایسے کام کی ابتدا کی ہے دین جس کی اجازت نہیں دیتا. یہ چیز کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنے کا روپ دھار لیتی ہے. تو قرآن مجید کی، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ علماء اسلام نے یہ کہا کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع نہیں کیا جائے گا تاکہ لوگ ترجمے کو قرآن کہنا شروع نہ کر دیں. جیسے تورات کس زبان میں تھی، یہ انجیل کس زبان میں تھی، سریانی زبان میں، سریانی. پھر سریانی کا ترجمہ ہوا عبرانی میں، عبرانی کا ہوا عربی میں، عربی کا ہوا انگلش میں، انگلش کا ہوا اردو میں. اب جو بندے کسی لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ قرآن مجید میں بھی جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا، صرف مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب، کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں. سراب کیا ہوتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہو، بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دور پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے. جیسے روڈ پر چلتے ہوئے کبھی آپ کو دور پانی کا شبہ، اس کو سراب کہتے ہیں. اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ لفظوں میں اتنی جامعیت ہوتی نہیں ہے. تو ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ قرآن نہیں ہوتا. علماء نے یہ کہا کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع نہیں کیا جائے گا کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ کہنے لگے، بلکہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اللہ نے نازل فرمایا. ترجمہ اس کا سمجھ، آپ جانتے ہیں جب پہلا ترجمہ کیا گیا تھا نا، شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور لوگ انہیں مارنے کے لیے پل پڑے تھے کہ تم نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے. انہوں نے کہا بھی لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے. یعنی پہلے ریئیکشن ایسا سخت آیا تھا پہلے ترجمے پر کہ لوگ مرنے مارنے پہ آ گئے تھے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ قرآن کو سمجھانے کے، مجھے وہ لطیفہ سا یاد آ رہا ہے. میں ایک جگہ پر گیا، وہاں ایک صاحب پروگرام تھا رات کو، صبح ہم بیٹھے ناشتے پہ، تو وہ آگے مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے. تو اس نے وہ کھولا ہوا تھا، ایک قرآن مجید کا ترجمہ تھا، نیچے حواشی تھی. تو وہ حاشیہ پڑھے اور مجھے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے. میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا حاشیہ ہے. قرآن یہ ہے جو عربی میں لکھا ہوا ہے. تو عربی والا جو ہے نا وہ ہے قرآن. سامعین محترم، یہ یعنی سب کچھ قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر ہم دیکھیں کسی بھی مذہب کو، اپنے کسی بھی لوگوں کو، کوئی بھی بندہ ہے اسے اپنے مذہب سے بڑی عقیدت ہوتی ہے. عیسائی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو ممکن ہے کوئی ایک دو آپ کو مل جائے انجیل کا حافظ بھی، لیکن آپ کو انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے. لیکن قرآن مجید کے حافظ آپ کو ہزاروں میں نہیں لاکھوں کروڑوں میں ملیں گے دنیا میں. یہ کیسے ہے؟ یہ میرے رب کا اہتمام ہے قرآن کو محفوظ کرنے کا، کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہو جائے. تو سامعین محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کتابت بھی منقول ہے، اور قرآن صرف ترجمے کو نہیں کہتے، وہ ترجمہ ہوتا ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا. قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں ہے،
بلسان عربی مبین اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ نازل کیا گیا۔ اب آ جائیں، یہ میں نے ڈیفینیشن کیا قرآن کی کہ قرآن کیا ہے، تاکہ باطنیہ وغیرہ کی جو شبہات ہیں ان کی حقیقت کو آپ جان سکیں۔ اب امام طحاوی فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ ان القرآن کلام اللہ تعالی، کہ بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے میں بولتا ہوں نا، اس وقت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو جو میں بولتا ہوں یہ کلام ہے، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کیسے؟ منہ بدأ، اس کی ابتدا ذات الہی سے ہوئی، بلا کیفیت قول، دیکھیں نا بندہ بولتا ہے، اس کا ایک منہ ہے، اس کی ایک زبان ہے، تو وہ الفاظ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تشبیہات سے پاک ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اللہ نے کلام کیسے فرمایا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور جو ضروریات دین میں سے ہے اس کا منکر کافر ہے۔ سامعین محترم، بعض فلاسفہ اور بعض باطنیہ قسم کے لوگ، اور اگر آپ مزید اس کو آسان کریں تو جاہل صوفی، جنہیں تصوف کی شدھ بدھ نہیں ہوتی، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ داتا صاحب بھی ہمارے پیچھے ہوئے ہیں اور خواجہ صاحب بھی ہمارے پیچھے ہیں، ہم ان کے آگے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو میں یہ باتیں کرتا ہوں، ان کا یہ خیال ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک وجد کی کیفیت میں بات کرتے تھے تو وہ قرآن بنتا تھا، اور جب آپ روٹین میں بات کرتے تھے تو حدیث بنتی تھی۔ وہ پھر ایک دلیل بھی ڈھونڈ لاتے ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی دلیل تو گھڑ لیتا ہے نا، کہ جو قرآن مجید ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا۔ بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے دلیل بعد میں دیکھی جائے گی، حکم پہلے ثابت ہو جائے گا۔ تو وہ جو کہتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا قول ہے، استغفر اللہ، ورنہ سرکار پھر وحی کے انتظار میں کیوں رہتے؟ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی نا، سرکار کتنے دن وحی کے انتظار میں رہے؟ کئی ایسے موقع آئے سرکار وحی کے انتظار میں رہے، اور جب وہی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی تو سرکار پر وہ کیفیات عجیب و غریب طاری ہوئی اللہ کی محبت میں۔ تو قرآن سرکار کا اپنا کلام نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ وہاں پر لقول رسول کریم میں رسول سے مراد جبریل امین ہے، اور قول سے مراد نہیں ہے کہ وہ جبریل کا کلام ہے، بلکہ جبریل اسے سرکار کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس معنی میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ جو فلاسفہ ہوتے ہیں نا، فلاسفہ دین میں عقل کی ایک اہمیت ہے، لیکن عقل جو ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ عقل سب کچھ نہیں ہوتی، عقل کا ایک دائرہ ہے، اور اسلام عقل کے دائرہ کو متعین کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام قرآن کھولتے ہی یہ بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو حواس اور عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اللہ نے عقل کی تحقیر نہیں کی، عقل میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے،
اللہ پاک نے یہ واضح فرمایا ہے کہ سب کچھ تمہاری عقل میں نہیں آئے گا، تمہیں غیب پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ طے کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ عقل کو ہی وحی پر بھی غالب کر دیتے ہیں، جو ان کی عقل میں نہ آئے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی توجیہ کر دیتے ہیں، عجیب و غریب پھر وہ دین کا خلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ بعض فلاسفہ یہ کہتے تھے، دیکھیں بندہ جس بھی چیز میں مگن ہو جائے تو اس فیلڈ میں اسے شرع صدر ملتا ہے، یعنی کوئی بھی فیلڈ ہو، یعنی بندہ اس میں کھو جائے، بندہ جس بھی کام میں ہوتا ہے نا، اس کا جو بھی فیلڈ ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے فیلڈ سے عشق نہیں کرتا نا، کبھی اس میں کوئی نمایاں کام نہیں کر سکتا۔ فارمیلٹی ہوتی رہے گی، نظام چلتا رہے گا، کوئی نمایاں کام نہیں ہوگا۔ تو جب ایک بندہ کھو جاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہوتی ہیں، جو اس کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں۔ تو بعض فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ایک شاعر کو خیال آ جاتا ہے، ایک لکھنے والے کو خیال، کانسیپٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کوئی خارج سے نہیں آیا، بلکہ یہ رسول کریم علیہ السلام تعلق بالقرآن کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی بندہ جب اپنے دوست کا خط پڑھتا ہے تو اس پر ایک کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس کو دیکھ کے اس کی کیفیت طاری نہیں۔ یہ آج کل میسج کا دور ہے، اگر ایک بندے کو ایک بندے سے محبت ہے تو اس کا میسج اس پہ کیفیت طاری نہیں کر دیتا۔ تو جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ میں اپنے رب کا کلام پڑھنے لگا ہوں، پھر اس کی تو حالت ہی اور ہو جاتی ہے، اس کی پھر کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ امام زرکشی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دے، انہوں نے بہت پہلے ایک کتاب لکھی ہے البرہان فی علوم القرآن، 4 جلدوں میں چھپتی ہے، اور یعنی علوم قرآن پہ بے مثال کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ہمارے متقدمین میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا عالم یہ تھا کہ جب وہ قرآن مجید کھولنے لگتے تو وہ کہتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں۔ تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیفیات احساس سے پیدا ہوتی ہے، احساس سے۔ اگر احساس مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے، احساس نہ رہے تو قرآن بھی 400 صفحے کی کتاب رہ جاتی ہے، اور اگر احساس باقی رہے تو پھر قرآن کا ایک ایک لفظ پوری کائنات پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ رب تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی ابتدا ہوئی بلا کیفیت قول، لیکن ہم قول کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس پر وہ دور کی ڈوریاں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ پر نا ایک اصولی بات یاد رکھنا، آج کل جو فتنہ پڑا ہوا نا، لوگوں نے اس بنیادی حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر چیز کو بیان کرنا کمال نہیں ہوتا، تفصیلی طور پہ بیان کرنا۔ کبھی کبھی کسی چیز کو اجمالی طور پر ماننا کمال ہوتا ہے، اجمالی طور پر۔ مثلا فقہا نے اس کی مثال دی، ایک بندہ یہ کہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو خالق ہے، کوئی اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ وہ ہے جس نے خنزیروں کو پیدا کیا، تو یہ کفر ہوگا، کیونکہ اس نے تخلیق کی نسبت گھٹیا مخلوق کی طرف کی۔ اجمالی طور پہ بیان کیجئے اس کو، اجمالی طور پہ، تو توحید ہوگی۔ تو بہت سی چیزوں کو اجمالی طور پر بیان کرنا چاہیے، یوں ہی آپ اس کو تفصیل میں جائیں گے تو بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، اور معتزلہ کی بنیادی خرابی بھی یہی تھی کہ
انہوں نے ہر چیز کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کلام کرتا ہے، کلام تو زبان سے ہوتا ہے، زبان کسی منہ میں ہوتی ہے، منہ کا ایک پھر جگہ ہوتی ہے، تو پھر یہ ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا۔ وہ جو تقسیمیہ تھے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ابتدا ذات الہی سے ہوئی، لیکن اللہ نے کلام کیسے فرمایا ہم اس کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم اس پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ یعنی قرآن کوئی رسول کے اندر سے نہیں ہے، اللہ نے نازل فرمایا سرکار کی ذات گرامی پر وحی کی شکل میں۔ اور شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لفظ قرآن میں غیر نبی کے لیے بھی آ جاتا ہے، وحی کا لفظ، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب اگر بندہ یہ کہے کہ وحی تو وہی نبی پر آتی ہے تو وہ نبی تھی، نہیں، قرآن نے واضح کہہ دیا نبی سارے مردوں میں سے آئے۔ یا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو یہاں وحی کا لفظ اپنے لغوی معنی میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کی فطرت ایسی بنا دی۔ شریعت میں وحی کیا ہے؟ وحی وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے، کسی غیر نبی پہ وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وحی کی شکل میں رسول کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مومنوں نے اس کی تصدیق کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے پاک نبی پر وحی کی صورت میں نازل فرمایا، اور ایسی تصدیق کی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل ایمان نے اس کی تصدیق کی۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور انہوں نے مان لیا اور یقین کر لیا۔ ایقنوا، یقین کرنا، انہوں نے یقین کر لیا کہ قرآن مجید حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے مجاز میں، جیسے ہم کہتے ہیں یار کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، تو یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ حکمی طور پر کہہ رہا ہے، لیکن قرآن مجید حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ اسے اہل ایمان نے اس کا یقین کیا۔ لیس بمخلوق کلام البریہ، اور قرآن مخلوق کے کلام کی طرح مخلوق نہیں ہے، جیسے بندہ کلام کرتا ہے، قرآن ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں، جیسے اللہ کی صفات ازلی ہے ایسے ہی قرآن بھی ازلی ہے، اللہ کا کلام بھی ازلی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ سَمِعَهُ، جس بندے نے قرآن مجید کو سنا، فَزَعَمَ، پھر اس نے گمان کیا، أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام ہے۔ اس بندے نے قرآن سنا اور یہ گمان کیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام ہے، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ ہم اس کی دلیلوں کو نہیں دیکھیں گے جو وہ گھڑ کے لائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے یہ عقیدہ۔ فقد ذمہ اللہ تعالی وہابہ وعودہ بسکر، حیث قال تعالی سأصلی سکر فلما عود اللہ بسکر لمن قال ان ھذا الا قول البشر۔ یعنی اس کا مراد یہ ہے جس بندے نے یہ کہا کہ قرآن مجید کسی بشر کا کلام ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ جو بندہ قرآن کے بارے میں کہے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، ہم اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید وائی کرنا انہو قول خالق البشر، اس سے ہمیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کے خالق کا کلام ہے۔ بلا یشبہ قول البشر، اور یہ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگلا عقیدہ ہے والرؤیۃ حق لأہل الجنہ بغیر احاطہ ولا کیفیہ، اور اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، یہ حق ہے۔ لیکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو آپ گھیر لیتے ہیں نا، یعنی آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظروں نے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظریں اس کا احاطہ نہیں کرتی، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ، معتزلہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، اور اب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور بھی کچھ ایسے آج کل پا جاتے ہیں لوگ جو ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی جس چیز کو دیکھا جائے اس کا ایک وجود ہوتا ہے اور وہ مناسب فاصلے پر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے تو آپ نے مان لیا کہ اللہ کا ایک وجود ہے جو نظر آتا ہے، جبکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اور تم نے کہا کہ دیکھا تو وہ فاصلے پر ہوتا ہے، اگر بندہ بہت دور بیٹھا اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جو چیز بالکل آنکھ کے قریب ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو تم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ فاصلے پر ہے، اس لیے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، یہ جو رویت کی شرطیں ہیں نا کہ اس کا ایک وجود ہو، وہ مناسب فاصلے پر ہو، یہ رویت کی شرطیں تیرے اور میرے لیے ہیں، ہم نہیں ایسا کر سکتے، لیکن رب کی ذات ان شرطوں سے مبرہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنا دیدار کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شرطوں کا پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے دنیا میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ممکن ہے، اور اللہ کے بندوں کو ہوا، اور معراج کی رات سرکار کو ہوا، وہ ایک دوسرا معاملہ تھا۔ لیکن جنت میں اہل ایمان کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ محبت میں تڑپنے والے کے لیے محبوب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کی محبت میں تڑپنے والے جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت سے بھی مستفید فرمائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے آگے فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں عقیدہ رکھا؟ فرمایا کما نطق بہ کتاب ربنا، جیسے کہ ہمیں بتایا ہے ہمارے رب کی کتاب نے، یعنی قرآن مجید نے ہمیں خبر دی۔ کیا خبر دی؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ اور بھی بہت دلائل ہیں رویت باری تعالیٰ پر، لیکن میں صرف کتاب تک رہوں گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے مراد ہونا مومن، اور بخاری نے لکھا ہے، یہ جو علامہ ساوی ہے نا، یہ مفسر بھی بہت بڑے ہیں اور ان کو درد کی دولت بھی بہت ملی ہے۔ وہ ایک مقام پہ ایک روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل جنت کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن ہوگا اپنے اپنے درجات کے مطابق۔ ممکن ہے کسی کو سال میں ہو، کسی کو مہینے میں ہو،
کسی کو ہفتے میں ہو، کسی کو روزانہ ہو، اور کچھ اللہ کی محبت میں تڑپنے والے ایسے ہوں گے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی پردہ کیا جائے گا تو وہ اس طریقے سے تڑپیں گے اللہ کی محبت میں جیسے دوزخی دوزخ میں تڑپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا اپنے اپنے درجات کے مطابق، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وتفسیرہ علی ما ارادہ اللہ تعالی، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما دیا اسی طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا، اہل ایمان کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وعلمہ، اور وہ جانتا ہے، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ فَهُوَ كَمَا قَالَ، اس سے مراد یہ ہے، فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، رؤیت باری تعالیٰ کا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے، سرکار نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک آواز محبت آئے گی، کیا جنتیو، کیا تم خوش ہو؟ میں نے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ وہ کہیں گے پروردگار ہم خوش ہیں، تو نے ہمیں اپنے وعدوں کے مطابق جنت عطا فرما دی، جنت کی نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ پاک فرمائے گا ابھی ایک نعمت اور تمہیں ملے گی۔ وہ کہیں گے، سوچیں گے اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو پھر پردہ اٹھ جائے گا اور اہل ایمان اللہ کا دیدار اس طرح کریں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے تھے۔ اس وقت اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار کر کے مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا۔ اس حدیث پاک کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ جیسے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ حق ہے۔ آگے فرمایا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ مَا أَرَادَ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِآبَائِنَا، اور اس معاملے میں ہم تعویل کرنے والوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھنا، بندے کے اندر جو ضمیر ہے نا، جب تک بندہ اسے مطمئن نہیں کر لیتا نا تعویلیں گھڑ کے، تو اسے وہ کام نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ مردار کھا لیتے تھے، مرا ہوا جانور کھا لیتے تھے۔ اب ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے تھے جس جانور کو تم نے چھری سے مار دیا اس کو کھا لیتے ہو، جس کو اللہ نے مار دیا اس کو تم نہیں کھاتے۔ دلیل تو ہے نا جی۔ ننگے بدن کعبے کا طواف کرتے تھے، دلیل کیا تھی؟ ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہیں ہم یہ پہن کے کعبے کا طواف کریں، تمہارے وجود اس قابل ہے؟ یعنی صراحتاً بے حیائی کو بھی دین بنایا ہوا تھا، دلیلیں گدی تھی۔ تو میرے بھائی، بندے پر حق واضح ہونا چاہیے، باطل جتنے بھی طریقے سے اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ہم تعویل کرنے والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی خواہشات کے وہم میں مبتلا لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ ہے والمعراج حق، معراج حق ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوا، مسجد حرام سے اقصی تک آپ نہیں گئے، تو وہ بندہ کافر ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سرکار کو دیدار ہوا، سرکار کو معراج ہوا، لیکن بیداری میں نہیں خواب میں ہوا، تو وہ بندہ گمراہ ہوگا، اہل سنت سے خارج ہوگا، گمراہ ہوگا، اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا تعلق روایات کے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ
ان تفصیلات کا بیان انکار کرے جو حدیث میں آئی ہیں، تو اس کے منکر کو حق سے ہٹا ہوا کہا جائے گا، باطل پر کہا جائے گا، لیکن اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے والمعراج حق، معراج حق ہے۔ وقد اسري بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ وعرج بشخصہ فی الیقظہ الی السماء، اور آپ کے وجود پاک سمیت آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ ثم الی حیث ما شاء اللہ تعالی من العلا، پھر سرکار کتنی بلندیوں پر گئے یہ ہم نہیں جانتے، یہ یا جانے والا جانتا ہے یا لے جانے والا جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے اللہ نے چاہا جہاں تک چاہا، وہ کیا ہے، کوئی اقصی تک سیار گیا، کوئی اقصی تک سیار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، کوئی اقصی تک سیار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لگ سدرا تو پار گیا۔ ہم نہیں جانتے سرکار کہاں تک تشریف لے گئے، لیکن یہاں تک اللہ نے چاہا آپ گئے۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا شَاءَ، اور اللہ پاک نے آپ کو نوازا جیسے اس نے نوازنا تھا۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ رب نے کیا کیا نوازا، لیکن رب نے نوازا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اور مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک بات دیکھتا ہے اس کا دل نہیں مانتا، بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے اس کا دل نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں مبتلا نہیں تھے، کوئی تردد نہیں تھا، جو آنکھ نے دیکھا وہ دل نے مان لیا، کیونکہ سرکار کو یقین تھا کہ میرے رب نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے اور مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اگلا عقیدہ ہے والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، اور وہ حوض کوثر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے نوازا ہے؟ لامتہ، اپنی امت کو سیراب کرنے کے لیے۔ حق، ہم اسے بغیر کسی تعویل کے مانتے ہیں، یعنی ہم حوض کوثر کی کوئی تعویل نہیں کرتے، لیکن فلاں چیز سے کنایا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حوض کوثر پہ اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور میں اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلاؤں گا، کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ تو ہم حوض کوثر کو بغیر کسی تعویل کے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو وہ عطا فرمایا ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ، اور ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو حق مانتے ہیں، جیسا کہ ہمیں بتایا کہ ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے تھے میری امت میں سے۔ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، اس پر کوئی شبہ وارد نہیں کرتے، کیونکہ جو کچھ سرکار نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اپنی عقل کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو شفاعت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ کچھ باقی عقائد میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔